مولا میرے مولا، مولا میرے مولا، مولا 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 میرے مولا، مولا مولا میرے مولا، مولا میرے مولا۔ جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، جو مروں تو ہو لغت پہ تیری رحمتوں کے سائے، جب تک جیوں میں آقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہذا غایت تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام وتقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام۔ تو یہ نہایت ہی عمدہ کلام ہے علم منطق اور علم کلام کے بیان میں، اور مقصد یعنی عقائد اسلام کی تقریر و تثبیت کو بہت ہی زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ یہاں پر اس کے تحت شارح نے من تقریر عقائد الاسلام، اس عبارت کے تحت شارح نے سب سے پہلے یہاں جو من تقریر عقائد الاسلام میں من ہے اس کی تحقیق کرتے ہوئے فرمایا فہذا غایت تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام وتقریب المرام من تقریر عقائد الاسلام۔ تو یہ نہایت ہی عمدہ کلام ہے علم منطق اور علم کلام کے بیان میں، اور مقصد یعنی عقائد اسلام کی تقریر و تثبیت کو بہت ہی زیادہ قریب کرنے والا ہے۔ یہاں پر اس کے تحت شارح نے من تقریر عقائد الاسلام، اس عبارت کے تحت شارح نے سب سے پہلے یہاں جو من تقریر عقائد الاسلام میں من ہے اس کی تحقیق کرتے ہوئے فرمایا کہ من یہ کئی معنوں کے لیے آتا ہے، من حروف جارہ میں سے ایک ہے اور کئی معنوں کے لیے آتا ہے، تو ان میں سے یہاں پر کون سے معنی میں اس کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو بتایا کہ من یہاں بیانیہ ہے، من یہاں بیانیہ ہے، اور تقریب المرام جو ہے اس کا بیان کرنا مقصود ہے، ٹھیک ہے، مرام کا بیان کرنا مقصود ہے، ٹھیک ہے، کہ مرام اور مقصد سے کیا مراد ہے؟ مقصد کیا ہے؟ عقائد اسلام کی تقریر، عقائد اسلام کی تقریر و تثبیت، یہ مرام اور مقصد ہے۔ تو ایک بحث تو اس میں یہ کی ہے شارح نے کہ یہاں پر من تقریر عقائد اسلام میں من بیانیہ ہے۔ دوسری بحث یہ کی کہ عقائد الاسلام میں اضافت کون سی ہے؟ یہ فرمانا کہ من تقریر عقائد الاسلام، تو عقائد الاسلام میں اضافت کون سی ہے؟ آپ نے اس سے پہلے پڑھا ہوگا صرف نحو کی کتابوں میں کہ اضافت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اضافت لفظی اور اضافت معنوی۔ اضافت لفظی کس کو کہتے ہیں جی؟ صیغہ صفت اگر اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو اس کو کیا بولیں گے؟ اضافت لفظی۔ صیغہ صفت اگر اپنے معمول کی طرف مضاف ہو تو کیا بولیں گے اس کو؟ اضافت لفظیہ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہو تو کیا کہلائے گا؟ اضافت معنویہ۔ پھر اضافت معنویہ کی مختلف قسمیں ہیں، کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ اضافت لامیہ ہے، اضافت فیویہ یعنی ظرفیہ، اور اضافت منیہ یعنی بیانیہ ہے، ٹھیک ہے۔
اچھا، اس میں کہاں اضافت منیہ ہوتی ہے، کہاں اضافت ظرفیہ ہوتی ہے، اور کہاں اضافت لامیہ ہوتی ہے؟ اس سلسلے میں ایک ضابطہ یاد رکھیں منطق کی روح سے، تو انشاءاللہ بہت مفید رہے گا. یعنی یہ تو اضافت کا مسئلہ ہے، نحو کا مسئلہ، لیکن منطق کے اعتبار سے یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ بڑی آسانی رہے گی. بہت اختصار کے ساتھ اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ جو ہے نا، مضاف اور مضاف الیہ میں نصوب اربعہ منطقیہ میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مضاف یعنی جس چیز کو جن دو اسماء کے مابین آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اضافت کرنا چاہتے ہیں، اور جن دونوں میں سے ایک کو مضاف اور دوسرے کو مضاف بنانا چاہیں گے، تو وہاں پر کس کو اضافت کون سی مقرر کریں گے، منیہ یا فیویہ وغیرہ وغیرہ، تو اس کے لیے نسبت دیکھنی پڑے گی. تو نسبت مناطقہ کے یہاں 4 ہیں. وہ کیا؟ تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص من وجہ. اگر دو چیزوں کے مابین، دونوں اسموں کے مابین تساوی کی نسبت ہے تو یہاں پر اضافت نہیں ہوگی. یہاں پر کیا ہوگا؟ اگر دو ایسے اسماء ہوں کہ جن کے مابین تساوی کی نسبت ہے تو ان اسماء میں اضافت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں البتہ تعویل کر کے اگر بقیہ 3 جو قسمیں ہیں، یعنی نصب اربعہ میں سے جو باقی اس کو چھوڑ کر، یعنی تساوی کو چھوڑ کر جو بقیہ 3 قسمیں ہیں، اس کے معنی میں اگر کر دیں گے تو پھر اضافت کی صورت بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، بات میں آ رہی ہے؟ تو کیا ہوگا؟ اگر دو اسماء کے مابین تساوی کی نسبت ہے تو وہاں پر اضافت نہیں ہوگی. جیسے انسان و ناطق. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کوئی اضافت نہیں ہوگی، ہے نا. اچھا، اگر دو اسماء کے مابین تباین کی نسبت ہے، اگر دو اسماء کے مابین تباین کی نسبت ہے تو ایسی صورت میں دیکھیں گے کہ یہاں پر مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف اگر ہے تو کیا ہوگا؟ اگر مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف ہے تو کیا ہوگا؟ اضافت ظرفیہ فیویہ کہتے ہیں. اب یہ ظرف خواہ ظرف مکان ہو یا ظرف زمان، جیسا کہ مثال کے طور پر صلاۃ اللیل، رات کی نماز. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ کون سی اضافت ہوگی؟ اضافت ظرفیہ. اچھا، اگر ایسا نہ ہو، یعنی مضاف الیہ مضاف کے لیے ظرف نہ ہو اور دونوں کے مابین تباین کی نسبت ہو، دونوں کے مابین کیا؟ بھائی جیسے صلاۃ اور لیل دونوں ایک دوسرے کے متباین ہے نا، تباین کی نسبت ہے نا. ٹھیک ہے، اور ظرف بن رہا کون؟ مضاف الیہ. ظرف بن رہا کس کے لیے؟ صلاۃ کے لیے، مضاف کے لیے. تو کیا ہوگا؟ یہ اضافت ظرفیہ. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہ ہو بلکہ اب عام عظیم کہ مضاف الیہ کے لیے ظرف ہو، مضاف الیہ کے لیے ظرف ہو، یا یہ کہ مضاف الیہ کے مابین کیسی نسبت ہو، یعنی ظرف والا معاملہ تو نہ ہو لیکن کیا ہو؟ جیسے ملک کا معاملہ ہو. ٹھیک ہے، کیا؟ ملک. ٹھیک ہے، جیسے مضاف الیہ مالک ہو مضاف کا ہے، یا یہ کہ ملک کا تو معاملہ نہ ہو لیکن شبہ ملک کا معاملہ ہو، ملک کے حکمن ملک کے معاملہ، جیسے جل الفرسی. ٹھیک ہے، جل الفرسی گھوڑے کے زین کے معنی میں. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یا ہے کہ مضاف الیہ کا جز ہو، جیسے ید الرجلی. مضاف کیا ہو؟ مضاف الیہ کا جز ہو. تو ان صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اضافت لامیہ ہوتی ہے. کون سی اضافت ہوتی ہے؟ اضافت لامیہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تیسری صورت کیا ہوئی؟ اگر دونوں کے مابین دو اسماء ہوں
اور ان کے مابین کیا ہو؟ عام خاص مطلق کی نسبت ہو، عام خاص مطلق کی نسبت ہو، تو ایسی صورت میں اگر مضاف الی عام ہو اور مضاف اخص ہو تو پھر کوئی نسبت نہیں ہوگی، کوئی اضافت نہیں ہوگی، اضافت درست نہیں ہوگی۔ کیا؟ اگر مضاف الی عام ہو اور مضاف اخص ہو تو کیا ہوگا؟ نسبت نہیں ہوگی، اضافت نہیں ہوگی۔ کیا ہوگی؟ اضافت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کیا ہو؟ مضاف عام ہو اور مضاف الی کیا ہو؟ اخص ہو، تو ایسی صورت میں کون سی اضافت ہوگی؟ اضافت لامیہ کی صورت ہوگی۔ کون سی اضافت ہوگی؟ اضافت لامیہ کی صورت ہوگی، ٹھیک ہے۔ چوتھی قسم ہے کیا؟ عام اخص من وجہن کی۔ عام اخص من وجہن میں اگر ایسی صورت ہو، کیا؟ اگر ایسی صورت ہو کہ مضاف الی مضاف کی اصل ہو، مضاف الی مضاف کی اصل ہو، جیسے خاتم فضۃ یا خاتم الفضہ، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ یہاں پر یہ جو چاندی جو ہے نا انگوٹھی کی اصل ہے، تو یہاں پر اضافت کون سی ہوگی؟ اضافت بیانیہ ہوگی، اضافت بیانیہ اور منیہ ہوگی۔ اور اگر ایسا نہ ہو، مطلب اگر کیا اصل نہ ہو، مضاف الی مضاف کی اصل نہ ہو، تو پھر اس صورت میں بھی کون سی اضافت ہوگی؟ اضافت لامیہ کی صورت ہوگی۔ تو بات ہو گئی اصل کیا ہے؟ تینوں قسم جو ہے اضافت کی، ان میں سے اضافت لامیہ یہ کثیر الاستعمال ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کثیر الاستعمال اضافت لامیہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو استعمال جس کا ہوتا ہے وہ اضافت ظرفیہ ہے۔ پھر اس کے بعد یعنی جو کم جس کا استعمال ہوتا ہے وہ اضافت بیانیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے، یہ تو اضافت کی قسمیں بیان کرنا نہ ہو پڑھانا مقصود نہیں ہے، مقصود کیا ہے؟ عقائد الاسلام میں، ٹھیک ہے، اس میں اضافت کون سی ہے؟ اس میں اضافت کیا ہے؟ کون سی؟ تو اس کے استظہار کے لیے جو کثیر الاستعمال ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ اضافت لامیہ کس کی صورت میں ہوتی ہے؟ اگر دونوں اسماء کے مابین تباین کی نسبت ہو اور تباین کی نسبت اور مضاف الی مضاف کے لیے ظرف نہ ہو، ٹھیک ہے، مضاف الی مضاف کے لیے ظرف نہ ہو، باقی کچھ بھی ہو جائے تو کون سی اضافت ہوگی؟ اضافت لامیہ، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر عام اخص مطلق کی نسبت ہو، عام اخص مطلق کی نسبت ہو اور مضاف عام ہو تو بھی کیا کون سی نسبت ہوتی ہے؟ اضافت لامیہ کی صورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایک کہ عام اخص من وجہن کی نسبت ہو اور مضاف الی مضاف کی اصل نہ ہو، پھر بھی کیا ہوتی ہے؟ اضافت لامیہ کی صورت ہوتی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ تقریر و عقائد الاسلام میں، عقائد الاسلام میں عقیدہ کی اضافت، عقائد کی جو عقائد عقیدہ کی جو جمع ہے، اس کی اضافت اسلام کی طرف کون سی ہے اور ان میں کون سی نسبت ہے؟ تو پہلے تو یہ دیکھیں عقیدہ کہتے کس کو ہے اور اسلام کس کا نام ہے؟ عقیدہ قضیہ مصدقہ کو، یعنی قضایہ مصدقہ کو کیا کہتا ہے؟ عقیدہ، یعنی ان باتوں کو، ٹھیک ہے، ان باتوں کو جو بالکل دل سے جس کی تصدیق کی جاتی ہے، دل سے جو کیا مانی ہوئی ہو، تصدیق کی ہوئی ہو، اس کو عقیدہ بولتے ہیں۔ یعنی آپ جن باتوں کو دل سے مانتے ہیں، آپ کا دل جن باتوں کو مانتا ہے وہ باتیں کیا ہوں گی؟ آپ کے لیے عقیدہ۔ اسی طرح اس کی تعریف یہ بھی کیا، ربط القلب، یعنی کسی شے کے ساتھ قلب کا ربط، وہ کیا کہلاتا ہے؟ بالکل دل بند جائے اس کے ساتھ، وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ بولتے ہیں۔ اچھا بات سمجھ رہے؟ اور اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو اسلام کے حوالے سے مختلف اقوال ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر ائمہ نے یعنی اہل سنت و جماعت نے یہ کہا ہے کہ نفس اعتقادات کا نام کیا ہے؟ نفس اعتقادات کا نام اسلام، نفس اعتقادات
بس بر یعنی تصدیق بالقلب کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. تصدیق بالقلب کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. ٹھیک ہے. اچھا یعنی تصدیق بالقلب اور اقرار باللسان اس کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. اور معتزلہ نے یہ کہا کہ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان ان تینوں کے مجموعہ کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے. اور یہ کرامیہ نے کہا کہ محض اقرار کا نام کیا ہے؟ محض اقرار کا نام کیا ہے جی؟ اسلام ہے. زبان سے اقرار کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اسلام. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے مابین اضافت کون سی پائی جاتی ہے. تو ہمارا جو صحیح جو ہے وہ یہی ہے کہ اضافت کیا لامیہ پائی جاتی ہے. لیکن شارح نے یہاں پر تسامح ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ اضافت عقائد الاسلام میں بیان یہاں ہے. ٹھیک ہے. اگر اسلام نام ہو نفس اعتقادات کا، ٹھیک ہے، تو کیا اضافت بیانیہ ہے. اور اگر نفس اعتقادات کا نام نہ ہو تو کیا اضافت لامیہ ہے. یعنی اہل سنت و جماعت نے جس کو اسلام کہا ہے، اسلام کی تعریف کی ہے، جو اس اعتبار سے اسلام کی طرف عقائد کی جو اضافت ہے وہ کون سی اضافت ہوگی؟ اضافت بیانیہ اور منیہ کہا ہے شارح نے. لیکن یہ تسامح ہے. در حقیقت جو ہے ان کے مابین کون سی نسبت پائی جاتی ہے؟ ایک کیا اضافت لامیہ ہے. کیسے؟ اس لیے کہ عقائد الاسلام جو ہے نا، عقائد کہتے ہیں قضائے مصدقہ کو. ٹھیک ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اقرار باللسان. اقرار ہے نا. ٹھیک ہے. تو اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان کا. ٹھیک ہے. تو یہ ہوا کہ اس کے مابین جو ہے عام اخذ مطلق کی نسبت ہے. کیا ہے؟ عام اخذ مطلق کی نسبت ہے. عام اخذ مطلق کی نسبت ہے. ٹھیک ہے. اس اعتبار سے کہ یہاں پر جو ہے یہ جو ہے یعنی عقائد الاسلام، عقائد الاسلام، عقائد کس کا معنی کیا ہے؟ ربط القلب. ربط القلب یا ہے کہ قضائے مصدقہ، قضائے مصدقہ. ٹھیک ہے. اچھا. اور یہ جو ہے یہ عام ہے کس سے؟ اسلام سے. یہ کیا ہے؟ عام ہے اسلام سے. اور ہم نے اس سے پہلے عرض کر دی ہے کہ اگر کیا ہو وہ عام ہو، یعنی دو چیزوں کے درمیان عام اخذ مطلق کی نسبت ہو، اور کیا مضاف عام ہو کس سے؟ مضاف الیہ سے. تو ایسے تو کون سی نسبت ہوتی ہے؟ اضافت لامیہ کی نسبت ہوتی ہے. تو پتہ چلا کہ اضافت لامیہ کی نسبت ہوگی. اور اسی طرح کرامیہ نے جو کہا ہے کہ نفس اقرار کو، اس صورت میں اسلام اور اقرار کے درمیان اس کے عقائد اور اسلام کے درمیان کون سی نسبت ہوگی؟ تباین کی نسبت ہوگی. ٹھیک ہے. کیوں؟ عقیدہ اور اقرار باللسان دونوں کے ایک دوسرے کی الگ ہے، ایک دوسرے سے کیا ہے؟ الگ ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے متباین ہے. تباین کی نسبت ہے. اور تباین کی نسبت ہونے کی صورت میں یہ عرض کی تھی کہ اگر مضاف الیہ کیا ظرف نہ ہو مضاف کے لیے تو کیا ہوتا ہے؟ اضافت لامیہ کی صورت ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی عقائد الاسلام میں اسلام یہ ظرف نہیں ہے عقیدہ کے لیے، لہذا کیا ہوگا؟ اضافت لامیہ ہوگی. اچھا. اور بیچ میں رہ گئی ایک صورت، کیا؟ اقرار باللسان اور تصدیق بالجنان اور کہہ رہے ہیں کہ عمل بالارکان. تو یہ جو ہے مجموعہ ہے کس کا؟ اقرار باللسان بھی اس میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ اس کے مابین اور اسلام کے عقیدہ کے مابین بھی کیا ہے؟ تباین کی نسبت ہے. تو اس طرح کیا ہوگا؟ جو چیز انفرادی طور پر جو حکم ہوتا ہے مل جانے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے؟ وہی حکم ہوتا ہے. تو تباین کی نسبت محض اقرار باللسان اور عقیدہ کے درمیان ہے. تو اقرار باللسان اور اس کے ساتھ جو ہے تصدیق بالقلب وغیرہ ملا کر کے جو کرامیہ کا مذہب ہے، عقیدہ اور ان کے مابین بھی کیا ہوگی؟ تباین کی نسبت ہوگی. اور اس طرح تیسری تقدیر پر بھی کیا ہوگی؟ دوسری تقدیر پر، اور ان کے یعنی معتزلہ کے مذہب کے مطابق بھی عقائد الاسلام میں جو اضافت ہوگی اضافت لامیہ ہوگی. دیکھ لیجیے اس کو. بیان للمرام عقائد الاسلام من عقائد الاسلام من تقریر عقائد الاسلام میں من کیا ہے؟ بیانیہ ہے.
اور تقریر عقائد اسلام یہ بیان ہے کس کا؟ تقریب المرام کا. والاضافۃ فی عقائد الاسلام بیانیۃ، اور اضافت عقائد الاسلام میں بیانیہ ہے. ان کان الاسلام عبارۃ عن نفس الاعتقادات، اگر اسلام عبارت ہو، اسلام نام ہو نفس اعتقادات کا. اسلام نام ہو کس کا؟ اگر اسلام کی ڈیفینیشن اور تعریف ہم کیا کریں؟ نفس اعتقاد سے کریں تو کیا ہوگا؟ اضافت بیانیہ ہوگی. وَإِنْ كَانَ عِبَارَةً عَنْ مجموع الإقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان او كان عبارةً کرے، اور اگر اسلام عبارت ہو، نام ہو کس کا؟ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان اور عمل بالارکان کے مجموعے کا، یا نام ہو محض اقرار باللسان کا، فالاضافۃ لامیۃ، تو اضافت کون سی ہوگی؟ اضافت لامیہ ہوگی. اگلی عبارت جعلتہ تبصرۃ لمن حاول التبصر لدى الافہام. ٹھیک ہے، لدل افہام، اس کو ہم نے تبصرہ بنایا، بصیرت دینے والا بنایا. لمن حاول، اس کے لیے جو بصیرت حاصل کرنے کا ارادہ کرے. ٹھیک ہے، لدل افہام، سمجھانے والوں میں سے، سمجھانے والوں میں سے یا سمجھنے والوں میں سے، سمجھانے والوں میں سے یا سمجھنے والوں میں سے. دیکھیں جعلتہ تبصرۃ ای مبصرا، میں نے اس کو تبصرہ بنایا یعنی مبصر. آپ کو پتا ہوگا کہ ذوالحال اور حال کے مابین بھی وہی رشتہ ہوتا ہے جو مبتدا خبر کے مابین ہوتا ہے. نہیں سمجھ رہے؟ وہی رشتہ ہوتا ہے جو، یعنی جس طرح خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے ویسے ہی ہے نا. ٹھیک ہے، اچھا تو یہاں پر کیا جعلتہ تبصرۃ اے جعلتہ مبصرا، جعلتہ مبصرا. اچھا یعنی جعلتہ مبصرا، یہ اس کا جو نا اس طرح یہ حال جو حال کی ترکیب نہیں ہوگی، وہ اس طرح ہوگی کہ جعلتہ مبصرا میں جعلتہ فعل و فاعل اور ہا ضمیر مفعول به اول، اور مبصرا کیا ہے؟ مفعول به ثانی ہے. ٹھیک ہے، مفعول به ثانی. اب یہ کہ دو مفعول به جو ہوتے ہیں نا، جو افعال متعدی بدو مفعول ہوتے ہیں، ان کا جو مفعول به ثانی ہوتا ہے اس کا رشتہ مفعول به اول کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے جو رشتہ مبتدا و خبر کا آپس میں ہوتا ہے. یعنی مفعول به ثانی کا مفعول به اول پر حمل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حمل ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی نے کہا ظننت زیدن عالما، میں نے زید کو عالم گمان کیا. ٹھیک ہے، عالم تو بکرن حاضرن، میں نے بکر کو حاضر جانا. اب یہاں پر کیا ہے؟ بکرن حاضرن، بکر ایک مفعول بھی ہے اور حاضرن کا مفعول بھی ثانی ہے. اب یہاں پر حمل ہو رہا ہے نا، یعنی بکرن حاضرن، میں نے بکر کو حاضر جانا، یعنی بکرن حاضرن ہی تو ہے. تو حاضرن کا کیا ہو رہا ہے؟ حمل ہو رہا ہے کس پر؟ اس پر بکر پر. دیکھیے اس جعلتہ تبصرۃ میں تبصرۃ مفعول بھی ثانی ہے اور ہا ضمیر مفعول بھی اول ہے، اور ہا ضمیر سے مراد کون ہے؟ یہ کلام ہے. کیا ہے؟ ھذا کلام معظم، کلام ہے نا. اور ظاہر سی بات ہے کیا ہو گیا؟ یہ ذات ہے، اور ذات کا حمل مصدر کا حمل ذات پر درست نہیں. تبصرۃ یہ کیا ہے؟ مصدر ہے نا، باب تفعیل کا مصدر ہے. تو کیا ہوگا؟ اس کا بھی حمل اس پر درست نہیں ہوگا. تو پھر یہ کیوں کر اس کی عبارت کی تصحیح کیسے ہوگی؟ تو جواب دیا یہاں پر وہی کہ تبصرۃ مبصرا کے معنی میں، یعنی اسم فاعل کے معنی میں. کیسا ہے؟ اسم فاعل کے معنی میں. ٹھیک ہے، مجاز بھی طرف کے طور پر ہے. فرماتے ہیں تبصرۃ ای مبصرا ویحتمل التجوز، یعنی مطلب یہ مبصرا کے معنی میں، اور یہ مجاز بالطرف کے قبیل سے، جیسا کہ اس سے پہلے کیا پڑھا؟ ہدن ہادن کے معنی، ویسے یہاں پر کیا تبصرۃ مبصرا کے معنی میں. وَيَحْتَمِلُ التَّجَوُّزَ فِي الْإِسْنَادِ، اور مجاز فی الاسناد کا بھی احتمال لگتا ہے. یعنی جیسے زید عدل کی طرح مبالغتاً مجازاً حمل ہو گیا، ویسے کیا یہاں پر بھی
تبصرتن کا حمل کس پر ہے؟ ہا ضمیر پر ہے. وقضا قولہ تذکرتن، اور اسی طرح ماتن کا قول تذکرتن بھی ہے، یعنی مطلب آگے جو عبارت آ رہی ہے وتذکرتن لمن اراد یتذکر، یعنی جعلتہ تذکرتن، اور ہم نے اس کو تذکرہ بنایا. اب یہاں پر بھی سوال پیدا ہوگا کہ بھئی جعلتہ یہ کیا ہے؟ مفعول بھی اول ہے ہا ضمیر، اور مفعول بھی ثانی تذکرتن ہے، اور تذکرتن مصدر، اور مصدر کا عمل ذات پر درست نہیں ہوتا ہے، تو پھر کیسے کیا گیا؟ تو اس کا جواب وہی ہے کہ یا تو یہ اس فاعل کے معنی مجاز بالطرف ہے، یا تو کیا ہے؟ یہ مجاز بالنسبت ہے زید عدل کی طرح. ٹھیک ہے، بات ہوگی.